جی السلام علیکم وعلیکم بھائی، آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ بتائیے آپ کا کیا نام ہے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کیا کرتے ہیں، اور جس کردو ہے اس کے کیا مسائل ہیں، یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی، میرا نام ثناء اللہ ہے، تو میں یہاں پہ گانچے سے میرا تعلق ہے۔ تو اس وقت چونکہ میں یہاں پہ لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں، تو چونکہ مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رورل ایریا کے اندر میرا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے، تو وہاں اس حوالے سے دیکھا جائے تو چونکہ میں پورا بلتستان ریجن میں گھوم چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، لوگوں کے مسائل میں زیادہ تر میرے نظروں کے سامنے سے گزری ہے، وہ یہی ہے کہ اس وقت جو اسکردو اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو سب سے جو میجر جو پرابلم آ رہا ہے وہ پینے کے صاف پانی کا ہے، اس کے بعد ان کی فوڈنگ کا ہے، اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ علاقہ آفٹر اکتوبر یا نومبر بالکل یہ پھر کٹ آف ہو جاتا ہے پوری دنیا سے، تو ان کے لیے کھانے کا اسٹوریج کا بھی مسئلہ آتا ہے، چونکہ یہ علاقہ صرف ایک فصلی ہے، تو یہاں پہ پھر سبزی کا بھی ایشو، بہت ساری چیزیں مسائل آ رہے ہوتے ہیں۔ اوکے، اچھا تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہاں اسکردو کے گرد و نواح میں جو ڈسٹرکٹس ہیں، تحصیل ہیں، ان کے کیا نام ہیں، جی، کتنے ہیں؟ اسکردو یہ بلتستان ریجن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں یہ بلتستان میں پھر اسکردو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے بعد یہ اسکردو ایک ضلع بھی ہے، اس کے بعد یہاں پہ شگر آتا ہے، دوسرا ضلع ہے، اس ضلع کے اندر 2 تحصیل اور ایک سب ڈویژن ہے۔ گانچھے اسکردو سے کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ آتا ہے، تو وہ بھی ایک ضلع ہے، اس کے اندر 3 تحصیلیں ہیں، 3 سب ڈویژن ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کھرمنگ تیسرا ضلع ہے، بلکہ چوتھا ضلع ہے، اس کے اندر بھی ایک سب ڈویژن آتا ہے اور 2 تحصیل آتے ہیں۔ اوکے، اور یہاں کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ کا کانسیپٹ ہے کوئی لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، اس طرح کے جو مسائل لیڈیز کو آتے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ کیسے ایڈریس ہوتے ہیں؟ سر، یہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر اسکردو سٹی کے اندر یہاں پہ ریجنل ہیڈ کوارٹر ایریاز میں جائیں گے، ریموٹ ایریاز میں جائیں گے، تو وہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز ہیں، وہ اس سینس میں وہاں پہ نہ مطلب کوئی ڈسپنسری ہوتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی MCH سینٹر ہوتا ہے، نہ وہاں پہ ایون کی C کلاس ڈسپنسری بھی نہیں ہوتی۔ وہاں پہ اسپیشلی سردیوں میں اس طرح ہوتا ہے، وہاں پہ اگر کوئی بندہ بیمار پڑ جائے تو پھر کچھ جگہوں پہ تو ایکسیس روڈ بھی نہیں ہے، تو پھر لوگوں کو اپنے شولڈر پہ اٹھا کے 2-3 گھنٹے پھر ان کو چلنا پڑتا ہے، پھر جا کے ان بیچاروں کو پھر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کہیں جا کے پھر بڑی مشکل سے اویلیبل ہوتا ہے۔ تو وہ چل کے کہاں آتے ہیں؟ مین اسکردو شہر آنا پڑتا ہے ان کو، یا سر، کہاں جاتے ہیں؟ مین اسکردو شہر بھی خیر آنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو پھر جہاں تک روڈ نہیں ہوتا ہے وہاں تک ان کو شولڈر پہ اٹھا کے لاتے ہیں، پھر ان کو پھر وہ دوسرا جو لوڈر گاڑیوں میں اس پیشنٹ کو ڈال کے پھر اسکردو ہسپتال آنا پڑتا ہے۔ اوکے، اور اگر کوئی سیریس پیشنٹ ہو اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کے خیال میں اسکردو میں ایڈریس نہیں ہو پاتی، تو وہ پیشنٹس کہاں جاتے ہیں؟ سر، اسپیشلی جو کینسر ہے، ہارٹ ڈیزیز کا جو کیسز ہیں، تو اس کے علاوہ ایڈز وغیرہ اگر اس طرح کی ہوتا ہے، تو پھر یہاں پہ تو ان کا ابھی تک کوئی اسکردو ان کے ہیڈ کوارٹر پہ بھی ان کے لیے فی الحال کوئی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے، ان کو یا پھر یہاں سے ایمبولینس میں ڈال کے پھر اسلام آباد لے کے جانا پڑتا ہے، یا پھر بائی ایئر لے کے جانا پڑتا ہے۔ اب جو بائی روڈ لے کے جاتے ہیں تو پھر بیچ میں پھر وہی ہے، یہاں سے کم از کم 24 سے 30 گھنٹے لگتے ہیں ان کو، تو موسٹلی یہاں رستے میں ہی پھر ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ خوش قسمتی سے وہاں پہنچ جاتا ہے اسلام آباد میں، تو پھر وہاں پہ پھر ان کے لیے ہسپتال کے اندر ایڈمٹ کر کے ایڈمیشن کا ایشو آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ پھر باہر پڑے پھر وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، کچھ وہاں پہ ایڈمٹ ہو بھی جاتے ہیں، تب بھی پھر ان کے لیے ایشو ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایکسپائر ہو گیا تو جتنا پیسے جو یہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں وہ تو وہیں کے علاج پہ خرچ ہو گئے، اس کے بعد پھر وہاں سے پھر واپس اس ڈیڈ باڈی کو لے کے آنا ہے، پھر انہوں نے پھر وہی پروسیجر اپنانا ہے، یا ان کو پھر وہاں سے ایمبولینس بک کر کے لانا ہے، یا کوئی پرائیویٹ گاڑی میں لے کے آنا ہے، یا ان کو پھر PIA میں یا مطلب بائی ایئر ان کو پھر کارگو کر کے یہاں لے کے آنا ہے۔ اس میں کتنا خرچہ آتا ہے
اگر کوئی جیسے خدا نخواستہ ڈیڈ باڈی ہے اور اس کو واپس لانا ہے تو؟ سر ایٹ لیسٹ لاکھ سے 1.5 لاکھ تک ان کا خرچہ ہوتا ہے، مطلب ان کے کفن سے لے کے ان کا پھر وہ یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن سارا کچھ ملا کے، پھر کچھ لوگ وہاں پہ ساتھ گئے ہوتے ہیں تو ان کو پھر ساتھ یہاں واپس لے کے آنا ہے، تو ایٹ لیسٹ لاکھ سے 1.5 لاکھ تک ان کا پھر. اور یہ خرچے یہ فیملیز خود اٹھاتی ہیں؟ سر فیملیز خود اٹھاتے ہیں، یا تو پھر کچھ اگر کوئی غریب غربا ہے، مطلب ان کے اپنا اگر کوئی سورس آف انکم نہ ہو تو پھر آگے پھر وہ لوگوں سے ڈونیشن بھی لینا ہے. بیسیکلی دیکھا جائے تو یہاں پہ لوگوں کے پاس اتنے سورس آف انکم نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ایک بندے کو اگر اسپیشلی خدا نخواستہ اگر کوئی کینسر کا مریض ہو یا کوئی ہارٹ ڈیزیز ہو تو پھر ان کے لیے تو علاج اب یوں کہہ لیں، اگر کسی کے مطلب کوئی اگر غریب آدمی کے اوپر یہ بیماریاں پڑ جائے تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کر ہی نہ سکے. اچھا، یہ جو کفالت پروگرام کی آپ لوگ بات کر رہے تھے یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ سر یہ یہاں پہ ہم نے خود مطلب معاشرے میں دیکھا، بہت سارے علاقے دیکھے، وہاں پہ کچھ خواتین ایسے تھے جن کے مطلب میاں مطلب فوت ہو گئے، تو ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوا، تو ان کی فیملی میں کوئی 3 بچے چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی 4 بچے چھوڑ کے گئے ہیں. اب ان کا کوئی سورس آف ارننگ کوئی تھا نہیں، تو ہم یہاں پہ کوئی کلوز گروپ تھے، تو اس کلوز گروپ میں ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، فی الحال سردس اپنے جیب سے، سپوز میرا اپنی تنخواہ ہے تو میں اپنے تنخواہ سے منتھلی 5,000 6,000، یا میری مسز ہو گیا ان کی طرف سے 3-4 ہزار. اچھا، اسی طرح ہمارے دوسرے دوست ہیں، انہوں نے کسی نے 1,000 دے دیا، کسی نے 2,000 دے دیا، تو ہم نے مطلب چھوٹے پیمانے پہ ہم نے شروع کیا، کوئی 20-25 فیملی کا. اس کے بعد پھر ہمیں آگے سے پھر کچھ ہمیں ڈونیشنز آ گئے تو ہم نے اس کو 100 فیملی تک لے کے گئے تھے. کتنے فیملی 100 تک؟ فیملیز. اچھا، ماشاء تو اللہ. اس 100 فیملیز میں یہی تھا کہ میکسیمم ویڈوز آرفنس ہم نے انہیں کو ہم نے ٹارگٹ کیا. اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے، خیر کپل تو تھے یا اور ایج ہے، مطلب کچھ مطلب ارننگ کر نہیں سکتا ہے، کہیں مزدوری نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی پھر ہم نے اسی میں ہم نے شامل کیا. یا کچھ ایسے ہیں میاں بیوی ہے لیکن معذور ہیں، ان کو بھی ہم نے شامل کیا. بلائنڈ ہیں، ان کو بھی ہم نے شامل کیا. تو اس طرح کر کے ہمارے پاس 100 فیملیز تھے، تو ان کو ہم پراپر وہ مطلب ان کی فوڈنگ مطلب پر من ہم ان کو دے رہے ہوتے تھے. لیکن اب چونکہ وہ کرونا کی وجہ سے اس وقت وہ پروگرام ہمارا تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے، کیونکہ آگے سے بھی اس وقت کچھ آ نہیں رہا. لوگ جو ہمیں ڈونیشن یہیں پہ دیتے تھے وہ بھی کرونا کی وجہ سے کچھ مسائل ہو گئے. تو سردس ہم جو گورنمنٹ سیکٹر میں جو کچھ لوگ کام کر رہے تھے ان سے جو ڈونیشن آنا تھا، ہم صرف انہیں کو ہم لے کے کچھ فیملیز کو ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں. اور یہ کب سے آپ نے پروگرام شروع کیا، کب سے چل رہا ہے؟ سر یہ ہمیں کوئی 2.5 سال ہو گئے ہیں سر پروگرام کرتے ہوئے. چلیں جی، بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب، آپ نے وقت دیا اور یہ چیزوں سے ہمیں آگاہی دی، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اسلام آباد جا کے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم خاص طور پہ اتنا دور سے سفر کر کے آئیں تاکہ ڈائریکٹلی ہم آپ کے منہ سے سنیں کہ یہاں کیا مسائل ہیں. اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ انفارمیشن جو ہے نہ صرف اسلام آباد میں، کراچی سے لے کے پورے بڑے شہروں میں اس کو پیش کریں گے، اور انٹرنیشنلی بھی اس کو لے کے جائیں گے، اور مل کے انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ وہاں سے ہمارے علاقے کے لوگوں کے دکھ درد لے کے یہاں آئے، تو امید ہے سر انشاءاللہ آپ ان کے لیے مزید آپ بڑھ کر کے کام کریں گے. تو سر ونس اگین میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو فار یور ٹائم. اللہ حافظ.